अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching To The Point with मंसूर अली खान। नाज़रीन, पनामा लीक्स का मामला सड़कों के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट में भी हल हो सकता है, और इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब की उस पिटीशन पे अब काम शुरू कर दिया है और तकरीबन 2 हफ्ते की डेट दी गई है, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से अब कोई ना कोई फैसला सामने आ जाए। खान साहब ने जो तहरीक का आगाज किया है, खान साहब ने जो इस्लामाबाद को बंद करने की बात की है, इसमें जब कानूनी तौर पर एक हल निकल सकता है तो क्या जायज रहता है खान साहब का ये मुतालबा या नहीं रहता? एक कानूनदान, और ऐसे कानूनदान जो कि एंकर भी रह चुके हैं या नहीं, मैं तो अभी भी कहूँगा वो अभी भी एंकर ही हैं, इसके साथ साथ कानूनदान भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फ्रेश ग्रेजुएट जो फ्रेश भर्तियां हुई हैं उनमें से भी ताल्लुक रखते हैं। नईम बुखारी साहब को आज हमने स्टूडियो में दावत दी है, उनसे इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नईम बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर हियर। सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, ये वजह भी है कि आपको सीनियर के तौर पे हम देखते हैं, आपसे सीखते हैं, एंड इट्स एन ऑनर कि आप मेरे पास स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। जी खान साहब, हुक्म करें। ये बताइएगा कि आप एक तो फ्रेश, जिस तरह मैंने कहा, भर्तियों में से आप शामिल हैं, तहरीक नवा है सोनिया, तो आपने खान साहब को समझाया, उनको बताया कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट है, बिकॉज यूर अ लॉयर, तो आपने उनको बताया यू ट्रस्ट द लॉ कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, वेट कर लीजिए, फैसला आ जाए, नहीं आता, नहीं पसंद आता, तब बेशक सड़कों पे आ जाएं। खान साहब, एक मंसूर साहब, एक तो गुजारिश ये है कि मैं, शायद लोगों को वहम है कि मैं कोई इस पार्टी में कोई ओहदेदार हूँ, ठीक, मैं बेसिक मेंबर हूँ, ठीक, मैं आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी ऑफिस, इसलिए मेरा चेयरमैन को मशवरा देना जैसे मैं कोई इब्ने सीना की फूफी का पुत्र हूँ, ये मुनासिब नहीं है। वो पॉलिटिक्स करते हैं, मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं, मुझे वो आदमी पसंद पड़ा है। आई लाइक हिज फेयरलेसनेस, आई लाइक हिज एटीट्यूड्स। नाउ हैविंग सेड दैट, उनका कहना यह है कि एहतजाज करना हमारी फंडामेंटल राइट है, वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। हर प्रोटेस्ट में, मसलन आप देखिए, आपको याद होगा इराक वॉर के खिलाफ 2 मिलियन पीपल वॉकड इन लंदन, दैट्स राइट। एक फराह खान है, उन्होंने 1 मिलियन मार्च की थी वाशिंगटन में, राइट। ये कि लोगों का निकलना और एहतजाज करना इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक, फर्क सिर्फ ये है हमारे में और उनमें कि इंग्लिस्तान वाले ध्यान रखते हैं कि ट्रैफिक बंद ना हो, ऑल्टरनेटिव रूट्स बन जाते हैं। हमारा ख्याल ये होता है कि नहीं, हम बंद करते हैं। सो वी आर लर्निंग। सो खान साहब की नज़र में ये 2 सेपरेट चैनल्स हैं। एक अदालती चैनल है जो खटखटाते रहे दरवाज़ा, और अभी भी खटखटा रहे हैं, और एक ये है कि और अल्टरनेटिव क्या है, व्हाट ही हैज़ बीन एबल टू एस्टैब्लिश इन ऑल इन ए स्ट्रगल, 16-17 साल की स्ट्रगल में, वो यही है ना कि एटलीस्ट ही कैन कलेक्ट अ क्राउड। देखिए, मैं 9 घंटे बैठा हूँ लाहौर रायविंड के जलसे में, इन ए गॉड फॉरसेकन प्लेस, मिडल ऑफ नोवेयर, खत्म ही नहीं होता, वो महंगो कितने आ गए, एंड येट पीपल टर्न्ड अप टू हियर हिम। तो बात तो वही कर रहे हैं ना, बात तो ये नहीं है। सो उनका ये कहना कि हमारे पास नैब ने रिएक्ट नहीं किया, FBI ने रिएक्ट नहीं किया, अयाज सादिक ने खारिज कर दी उनकी रेफरेंस, उसका जा रहा है, अदालतें जो काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें, लेकिन दी ओनली लैंग्वेज जो PTI की लीडरशिप है वो समझते हैं द पावर दैट दे हैव इज स्ट्रीट पावर। चेयरमैन साहब को ये बताया गया आप सोलो फ्लाइट न करें, उससे आप मारे जाएंगे। वेल, रायविंड वाज अ सोलो फ्लाइट, आई हैव नेवर सीन सो मेनी पीपल इन माय लाइफ। नाउ, क्या ये अच्छी पॉलिसी है, सही पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है? मुझे तो जुम्मे 4 दिन हुए आए हुए हैं। नहीं, मैं बेसिकली आई वांट टू नो योर ओपिनियन। नहीं, बुखारी साहब क्या सोचते हैं इस बारे में? डू यू थिंक ये सही स्ट्रैटेजी है? बिकॉज एक बात आप मानेंगे, बेशक आपके पास ये आपके हाथ में ये आप समझ लें एक पावर है, स्ट्रीट पावर है आपके पास। ये स्ट्रीट पावर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास कराची में भी थी, लेकिन जब वो करते थे
تو میڈیا کے ساتھ ساتھ ان کے اوپوننٹس بھی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں, یہ بلا وجہ لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں. مجھے خان صاحب کی بات بڑی عجیب لگی جب انہوں نے یہ بات کی کہ اسلام آباد کے شہریوں کو برداشت کرنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا, you have to bear it. یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگی. کیا میں اس کے کئی جواب دے سکتا ہوں, but let me sort of, میں ذاتی طور پہ احتجاجی انسان نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. مجھے میرا ایز اے لائر اگر مجھے پتہ لگے کہ سیکشن 144 لگا ہوا ہے کہ 5 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے, تو میری فرسٹ ریاکشن یہ ہوگی, وائی ڈونٹ وی چیلنج دس آرڈر آف دی ڈپٹی کمشنر. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے آرڈر پاس کیا, چلو ہائی کورٹ چل لیں. یہ میری ایز اے لیگل ریاکشن. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں بی بی آسمہ جہانگیر ابھی اس عروج پہ نہیں پہنچی تھی جس پہ الحمدللہ اللہ نے اور ان کی محنت نے دیا ہے. انہوں نے کہا جی لاہور میں 144 لگا ہوا ہے, ہم نے احتجاج کرنا. عابد حسین منٹو صاحب نے کہا ہاں کریں گے, ٹھیک ہے, not more than 5 people at a time. قانونی طور لال بتی پہ رکیں گے, سینٹرل لین میں چلیں گے, سینٹرل لین, ٹریفک بند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے. خان صاحب مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی there is an element of anger in it کہ ہم اتنی دیر ہم نے ایک دھرنا لگایا ادھر, پھر ہمیں منا کے لے گئے پارلیمنٹ میں, اور خواجہ آصف صاحب نے جو خان صاحب کے ساتھ کیا اس تقریر میں, خان صاحب آپ منظور آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد. اسی لیے جب اس دفعہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے کہا گیا, اے پی سی میں تو چلے گئے, میں تو کور کمیٹی کا ممبر نہیں, ان کی محبت ہے مجھے بلا لیتے ہیں, میں سنتا ہوں. میرا خیال تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے اور وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے, میرا ریزن یہ تھی, ایاز صادق اسپیکر ہے, وہ پرائم منسٹر کو بلائے گا, پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلائے گا. پچھلی دفعہ اسے مولانا فضل الرحمان کو بلا لیا تھا, ٹھیک ہے, اس دفعہ اس کو بلا لیا شکزئی صاحب کو. ایک بندہ آپ پہ چھوڑ دیں گے جب آپ اٹھیں, اینی ون آف دیم. ٹھیک ہے, It can be Khwaja Asif, it can be those boys from Faisalabad, it can be Saad Rafiq. Interrupt ہی کر رہے. Bukhari sahab, this is politics. This is politics. Even if you go to Westminster, Westminster میں بھی اگر پرائم منسٹر کھڑا ہوتا ہے تو اپوزیشن سے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب مینو موقع دیو, میں ادنا گل کروں گا. یہ تو ہوتا ہے. I think خان صاحب کو جس طریقے سے خواجہ آصف نے بیہیو کیا تھا, اس جب خان صاحب پارلیمنٹ میں گئے تھے, ان کو بلایا گیا اور وہ واپس گئے, that was in poor taste. I agree. At least my advice was you should not. میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن بخاری صاحب ہم نے 90s میں اس سے بھی برا دور دیکھا ہے, جب وزیر اعظم نواز شریف تھے, وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھیں, اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتی تھیں ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہی تو آپ کو برداشت کرنا ہے. شیخ رشید صاحب جو اس زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے اور جس قسم کی یہ آوازیں محترمہ پہ لگاتے تھے, وہ بالکل غلط, بالکل نہیں. دیکھیے اگین, and today he's sitting with Khan صاحب. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. کیا لوگ پیپل, دیکھیے اس دن میرے پاس ایک شخص آیا, مجھے he wanted to bribe me over something, but that's another story. اچھا ماشاءاللہ, آپ کو بھی آفر ہوتی ہے. ان کا خیال تھا کہ مجھے یہ کیس نہیں کرنا چاہیے. It doesn't matter. یہ لفافے تو میں نے سنا تھا صحافیوں کو ملتے ہیں. نہیں, it was much more than love. اچھا, سوٹ کیس. It was much more than love. Anyway, تو میرے مثلا جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے پہلی دفعہ جب پریزیڈنٹ پاکستان غلام اسحاق خان صاحب آئے تو انہوں نے آواز لگائی گو بابا گو, اور ان کو I thought it was a bad tradition. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک اور چینج آیا, اور یہ دولتانہ بی بی کیا نام ہے ان کا, انہوں نے آ کے انہوں نے کیا کیا, دوپٹہ پھینکا. ٹھیک ہو گیا. پریزیڈنٹ میں کہنا جو اس کی سننی ہے آپ نے بات, رسپیکٹ. اچھا ہمارے یہاں ٹریڈیشن کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ ہم تھیوریٹیکلی تو ہم ویسٹ منسٹر ٹیکنیک کو فالو کرتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں, لیکن ہمارے قریب تر نہیں آیا. It has not even touched us. How is it that in the English system of democracy, look at this system, میں جلتا ہوں ان سے. کیمرون نے کیا کیا, اس نے کہا جناب we should not leave Europe. 4% کا ڈفرنس ہے. چھوڑ دیا, کہنا میں جا رہے ہیں, بالکل. اچھا, لیکن ایک اور کمال جس سے میں جلا ہوا بنا ہوا ہوں, ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ ایک جعلی ووٹ پڑا. How did they manage this?
یہ تو آپ بتائیں نا. ہاں دیکھیے الزام تو پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے, آپ نے بتانا ہے. ہمارے ہاں the system of rigging is inbuilt. جب دولتانہ صاحب پہلی پروونشل الیکشن ہوئی 1951 میں, ممتاز دولتانہ was the biggest rigger of that election. ٹھیک ہے. Remember? اس کے بعد اینٹی اینڈی موومنٹس ہوئی, and then we had the first taste of martial law. ہاں اعظم's martial law. جی. ٹھیک ہو. شیور rigging ہمارے اندر کوئی ان بلٹ ہے. جیسے ایک ہے نا وہ نیرج سی چودھری جو کہتا ہے the oriental mind is convinced that nothing is possible without bribery or سفارش. ہاں ہمارے اندر rigging ہے. Now to me, how is it, I'm not very good at technology, how is it کہ میں اپنا پاسپورٹ جا کے ایمبسی دیتا ہوں, نہیں کرتا, my whole history comes before him. Why can't it be done? کہ وہ ووٹر آئے انگوٹھا لاوے, the central data system says لگ گیا وے. ٹھیک ہے. Why? It's not impossible. Why is it کہ جب پرچی, جب وہ بکسے ہیں ان پہ سی سی ٹی وی, اب تو کوڑیوں کے بعد سی سی ٹی وی مل رہے ہیں, جب وہ نکلے the moment it is taken out it must be shown into the eye of a camera. ٹھیک ہے. کدھر لگی ہوئی ہے, میں دیکھنا پھر کیوں کرتے ہیں. The reason rigging ہوتی خان صاحب is because we don't want to change the system. We don't want it suits them. ٹھیک ہے. It suits them. It suits them. ٹھیک ہے. ناظرین, نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ریگنگ انہوں نے کہا ہمارے اندر موجود ہے. یہ ریگنگ نکلے گی کس طرح؟ خان صاحب جو اس وقت ناراض ہیں, وہ اسپیکر کو اسپیکر نہیں مانتے, وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے, وہ تو بیسکلی سسٹم کو سسٹم ہی نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں سسٹم, یہ جو سسٹم ہے اس کے ذریعے جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے یہی چہرے بار بار آتے رہیں گے, تو پھر تبدیلی کس طرح آ سکتی ہے جس کا خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں؟ تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. نعیم بخاری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. نعیم بخاری صاحب, جس طرح بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایکچولی ہم کرتے نہیں ہیں. لیکن خان صاحب کی جب ہم بات سنتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں میں اسپیکر کو اسپیکر نہیں مانتا, وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتا, کیا کروں میں اسمبلی میں جا کے, میں بور ہو جاتا ہوں. یہ وہی باتیں, وہی گھسی پٹی باتیں. You don't work like that. ڈیموکریسی اس طرح نہیں چلتی. آپ کو بات کے اگلے کی بھی سننی پڑتی ہے, پسند ہے یا نہیں. آپ being a lawyer, آپ تو خود جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں جج صاحب کے, آپ کا اوپوننٹ لائر ایسی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے, ایسے شواہد رکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو خود نہیں پسند ہوتے, بٹ سننا پڑے گا, گواہی سننی پڑے گی, اگلے کی بات بھی سننی پڑے گی. ہاں صاحب, one of the greatest lawyers that Pakistan produced was Mr. منظور قادر, جنہوں نے 62 کی آئین لکھی. وہ فورن منسٹر بھی رہے ایوب خان صاحب کا. ایوب خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے. وہ بن گئے. ٹھیک ہے. 8 مہینے بعد انہوں نے ریزائن دے دیا. کہتے ہیں I can speak a lot of nonsense but I can't listen to nonsense all day. So یہ بات ٹھیک ہے کہ democracy is the art of the possible and it requires a lot of patience. میں جب فرید زکریا کی کتاب پہلی دفعہ پڑھی, illiberal democracy at home and abroad, آج سے 5 سال پہلے آئی تھی, تو اس نے کچھ بیسک لوازمات دیے تھے, necessary ingredients for a democratic form of government to function. آج میں جب وہ کتاب دیکھتا ہوں and I find کہ that system throws up somebody like Donald Trump. اچھا. I'm absolutely surprised. System. So یہ کسی نے نہیں کہا کہ democracy is a perfect system. بٹ مجھے وہم یہ ہے, اور وہم مجھے بڑے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں جو وزیر اعظم بنتا ہے he behaves worse than a dictator. اگر, اور میں بڑا عاشق تھا ان کا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب had dictatorial tendencies in himself. On both times جب نواز شریف صاحب بنے ہیں, میاں صاحب نے طاقت ہے جی, بھٹو بننا ہے سی. When will a minister or a prime minister in this country realize, کب اس کو یقین آئے گا کہ میری طاقت کی ایک حد ہے اور وہ حد قانون ہے؟ یہ بات کب اس کو سمجھ آئے گی کہ میں, what is میاں صاحب facing today? Let me tell you what. انہوں نے ساری زندگی انکم ٹیکس ریٹرنز اس طرح دیے ہیں جیسے کبھی چھان بین ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. یعنی as the chief minister of Punjab, we have the returns from 80 till 92. آپ یہ پہ ریٹرن دے رہے. یہ اپنے ویلتھ ٹیکس ریٹرنز اس طرح بڑھتے ہیں جیسے کوئی پوچھے گا نہیں کبھی.
ہمیں جو امیر آدمی اس ملک میں اور بالخصوص جو یاد نہیں ہے آپ کو دی ایکس چیئرمین آف دی سینٹ نیر بخاری صاحب کو ایک سپاہی نے کہا سر تلاشی لینی ہے انہیں چانڈ مارتی بھائی کیوں یار آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی سرچڈ always I am very happy to جب تک whether it is a minister for health the first question he must ask as a minister is what do the rules say بٹ ٹیل می بخاری صاحب کیا آپ نے یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف میں نہیں دیکھی یہ ڈکٹیٹوریل جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ نہیں دیکھے کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے 2-4 دفعہ اس طرح کی باتیں خان صاحب نے اپنے ہی ایک علی محمد خان کے حوالے سے آیا کہ ان کو جب ان کی بات پسند نہیں آئی انہوں نے کہا آپ کو نہیں پسند تو جائیں نون لیگ میں چلیں اچھا ہو چکا ہے اس طرح کی کئی ایسے But I'll tell you again why would I at the age of 68 living in a comfort zone having 3 cars 2 houses کچھ تو دیکھا ہے کچھ تو دیکھا ہے نعیم بخاری صاحب نے کچھ تو دیکھا ہے I find him fearless I find اس کی personal integrity is unbelievable میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں کوئی شخص خان صاحب کے سامنے جتنا مرضی رکھے and I find his energy I just adore him So you said Khan Sahab is going to change? Khan Sahab is on the Khan Sahab is on the mend. Bhutto Sahab کو بھی آپ نے کافی گہری Oh why adore یہ بیٹا سنو 1966 Zulfikar Ali Bhutto Sahab is thrown out of the government وہ ایک سیلون پہ آئے آپ کو پتا ہے 2 بندے کون گئے تھے ان کے کمرے میں ان سے ملنے کون اعجاز حسین بٹالوی صاحب جنہوں نے بعد میں ان کو پھانسی لگوایا and احمد رضا قصوری جس نے ایف آئی آر کٹائی بھئی میں تو گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا I just adored him کمپیئر with خان صاحب بھٹو صاحب okay آپس میں سملیرٹیز کیا ہیں اور دونوں میں مختلف چیزیں کیا ہیں بھٹو صاحب کی جو انٹلیکچوئل بریلینس تھی وہ خان صاحب میں نہیں ہے ٹھیک ہے مثلا میں جب بھٹو صاحب کی تقریریں اب وہ جو اسٹینلی والپٹ جس نے سب سے گھٹیا کتاب ذوالفقار علی بھٹو پہ لکھی ہے whether it the speech he gives in Geneva but I don't remember the title was or the dramatic speech he gives in 65 سب کو پتا ہے کہ سیز فائر ہو گیا اور in 71 I shall build a bigger Pakistan I shall have so in terms of the drama of politics Zulfikar Ali Bhutto Sahab was certainly deeper than Imran Khan okay but he had جیسے ہوتا ہے نا geniuses have fatal flaws has Hamletian flaws تو Indecision ہے نا Bhutto Sahab's greatest flaw was scratch him and he was a Vadera he was an unforgiving Vadera یہ سوال آپ نے اعتزاز حسن صاحب سے بھی کیا تھا آپ نے اپنے انٹرویو کے اندر he did not agree with you no he scratched him he was a Vadera he never forgave a slight he destroyed the economy of this country by that horrible thing called nationalization which ultimately extended to schools اوکے خدا کا خوف کرو کوئی they must be a limit رائس ملنا لے لیتی ہیں رائس ہسکنگ ملنا لے لیتی ہیں and خان صاحب compared to Zulfikar Ali Bhutto now as you see please bear in mind I know Imran Khan since 72 okay ٹھیک ہے یہ کرکٹ یہ تو کلاس کرکٹر تھے ہم میڈیوکر جمخانہ کلب میں آپ تو ایز اے کرکٹر ان کے انٹرویوز بھی کرتے تھے جب وہ کرکٹر تھے تو he is evolving ٹھیک he is evolving into a different still evolving learning and evolving learning دیکھیں نا جو وکیل یہ کہ منو سب کچھ آندا وہ تنو کیویں آندا ہے سب کچھ نہیں لیکن ایک بیسک چیز جو ہے وہ پہلے دھرنا دیا 126 دن کا جو آبجیکٹو تھے وہ نہیں اچیو ہوئے میں سمجھنے ایک آبجیکٹو 2-3 آبجیکٹو تو بعد آ گئے چلے we disagree on that we disagree on that نہیں چلے صرف یہ کہنا جی جی look I'm an old man corruption for the first time is now the issue corruption under the surface وہ جی زرداری کھا گیا وہ جی بی بی کھا گئی now the issue what is BSF facing right now what is it a lie کوئی یار لوگ سمجھتے ہیں بڑا مشکل کیس ہے میاں صاحب made an ill prepared speech on the 16th of May کتنا آئے پیسے ہمارے میں کھنڈر ہو کے ہماری مل اتفاق بردرز ہمیں واپس سے ملی 72 میں چلی گئی ہمارے والد نے کہا ہم نے دبئی سٹیل ملز بنائی وہ ہم نے 1980 میں $9 ملین کی بیچی اس سے ہم نے عزیزیہ بنائی عزیزیہ ہم نے بیچی $16 ملین کی
2005 اس سے ہم نے فلیٹ خریدے. یہ اسٹیٹمنٹ ہاں یہ اسٹیٹمنٹ یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا. Now these are all lies. Now we know from the record, we have that record. یہ 92, 93, 95 میں پہلے خریدا گیا 17, پھر 16 اور 16A اکٹھے خریدا گیا, پھر 17A خریدا گیا. And they are beautiful flats. I've seen them. محل ہے, فلیٹ نہیں ہے نا. او بہو کتوں آئے پیسے, Aditya, where did you, how did you send that money there? ٹھیک ہو گیا. دوسری بات, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے $9 million کی بیچی دبئی اسٹیل ملز, یہ جھوٹ ہے. Because it went into liquidation. The money was borrowed from BCCI and Al Mashriq. They still owe that money. The statement that $9 million was there is also a false statement. So Mia Saab is caught for the first time because he thought this was an issue that would never come up. Imran Khan is the person who has brought it. Let me share another thing. Carelessness. Look at the carelessness of power. یہ صاحب اپنی ایسٹس ریٹرن میں اپنی بیٹی کو ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. الحمدللہ شادی شدہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ 24 کروڑ کی زمین میں نے اس کو دی ڈیپینڈ. الحمدللہ. بہو تو نیسکال تھے, وہ نیکال جڑی کمپنی ہے وہ تو آلریڈی آ چکا ہے کہ وہ کہتی ہے میں آئی ایم دی بینیفیشری, پیپرز آ چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جب آپ اپنے ان تمام ثبوتوں کے حوالے سے یو سو کانفیڈنٹ, آپ کو لگتا ہے یو گاٹ ہم, جتنا ہمیں چاہیے تھا مواد ہمارے پاس موجود ہے, تو خان صاحب کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جناب ایتھے لڑ لو اوتھے بعد لڑ لینا. یار کھاڑے کئی ہوندے نے, ایک کھاڑے چک ہوندی ہے, ایک کھاڑے دوجی لڑائی ہو رہی ہوندی. I've been wrong so many times. I'm no longer embarrassed. A month and a half ago I predicted on a television channel Nawaz Sharif politically is history. There is no way he can get out of this. There is no way he can get out of this. No way. جو مرضی لے آئیں, میں کہتا ہوں جو مرضی لے by street power or by the law. Look, why do you know what the Supreme Court jurisprudence kya in the case of Yusuf Raza Gilani? جی. What did Yusuf Raza Gilani do? انہیں کہا خط لکھ, کہندہ نہیں لکھنا. انہیں کہا نہیں لکھنا. You have obstructed, you have disobeyed us, you have incurred a disqualification. ٹھیک ہے. جب اسپیکر فمیدہ مرزا نے ایک آرڈر پاس کر کے کہا کہ نہیں, دی سپریم کورٹ ایک ججمنٹ لکھی افتخار چودھری صاحب نے, اس نے کہا بینچ کو خود ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے تھا. اور اس کی جو جواد خواجہ صاحب نے لکھا, اس نے کہا سینٹینل ہے ہم سپریم کورٹ اور آئین کے. چودھری صاحب کو پریسیڈنٹ دے رہے ہیں آپ مجھے. چودھری صاحب کو کچھ پریسیڈنٹ بھائی, چودھری صاحب نے جو اسٹیل میں ایک ان کا PLD 2000 بڑی مزدار ججمنٹ ہے, ظفر علی شاہ کیس, جہاں انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ٹیک اوور کو, اس میں انہوں نے اتنا مواد نواز شریف صاحب کے خلاف دیا ہوا ہے کہ وہ ججمنٹ سے نہیں نکل سکتی. سپریم کورٹ خود دیکھ رہے ہیں, یہ لا لے ڈاؤن کر دیا انہوں نے. جواد خواجہ کہتا ہے you remain a member of the according to the will of the people, and the will of the people is you must obey the constitution and the law. You violate the constitution and the law, you are gone. But the line kya hai? It's as simple as that. نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے, ان کو لگتا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف ہسٹری ہیں. لیکن بات آتی ہے یہ کہ وزیراعظم نواز شریف اگر آپ ان کو ہسٹری کہتے ہیں تو پھر موقع تو ان کو بھی تو دینا چاہیے. ابھی تو کورٹ کے اندر کیس جائے گا, ان کی جانب سے بھی وکلا پیش ہوں گے, شواہد وہ بھی دیں گے, فیصلہ تب ہونا ہے. بہرحال مزید ابھی گفتگو کرنی ہے نعیم بخاری صاحب کے ساتھ, کئی سوالات ہیں, پوری لسٹ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ قانون کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ دیر کے بعد صحافت اور اینکرنگ کے حوالے سے بھی کچھ ان سے گائیڈ لائنز اور ٹپس لیں گے. نعیم بخاری صاحب یہ بتائیے گا, چونکہ ایک زمانے میں مجھے کیسی آ رہی میں بات, اچھا بتائیے. I want to add something. Please. I think شہباز شریف is also history. اچھا یہ آپ نے کہا, ہاں آج میں سن لے. اچھا وہ جو فلیٹس ہیں نا 4, ان کے اگینسٹ قرضہ لیا گیا $32 ملین کا. ہاں بالکل, وہ ڈکری لنڈن میں, اس میں شہباز شریف صاحب از اے ڈیفینڈنٹ. ٹھیک ہے. فلیٹس آکشن نہیں ہوئے, ہاں
ठीक है, पे ऑफ किया था। पे ऑफ किया. In no return has Shehbaz Sharif ever shown that as a liability. अच्छा, वो वहां से भी फंसते हैं, आपका ये मतलब है. ठीक है. मैं लगे ऐसी ये पता है गाना केड़ा है कि किन्ने किन्ने जाने बिल्लो दे अच्छा नहीं जाना बिल्लो दे. बिल्लो कौन है? ये तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यार मैं ये जिन्हें गाना गाया सी वो तो को बैठे लोग, ये जो लोग मैं कहते हैं तुम मोबाइल के क्यों खिलाफ हो. हाँ. मैं जब भी जहाज में बैठता हूँ कोई ना कोई कह रहा था बिल्लो जहाज टूर पे और तेरी मरे बिल्लो तो तुम मरे. आगे ये जो कुछ आप अब तक बता चुके हैं वजीर आजम के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, और जो कुछ whatever we discussed in the politics, a non-answerable democracy, do you think it's better than a non-constitutional dictatorship? आपके ख्याल में, मैं जरा उर्दू में इसको आसान, जो जवाब ना दे सके ऐसी जमहूरियत ज्यादा बेहतर है उस आमरीत से जो गैर आईनी तरीके से आई हो? Being a lawyer, being a politician, and obviously being my senior, what do you think? देखिए, benevolent dictator का जो है कॉन्सेप्ट है ना, मेरी नजर में one of the most benevolent dictators मेरी नजर में ली कुआन ये है, सिंगापुर का. Apparently he ran a democracy, but he did not brook any intervention. Mahathir Mohamad, apparently the trappings of a democracy, but Mahathir Mohamad was no Democrat. और जो उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ किया जो होता इन ए नॉन आंसरेबल डेमोक्रेसी ये है कि जब डिक्टेटरशिप होती यू कैन टेक डिसीजंस एंड ऑल ऑफ गवर्नमेंट इज, ये समझते हैं हमारे रोना ये है यार किस तरह दस लोग खफा ना हो जाए. एज फार एज Plato's Republic is concerned, politics is not the art of just winning an election, it's the art of making the right decision. ठीक है. ईर्षण में आप एमएनए क्यों बनते हैं कि आपने आपने ऐसे जुलवाना यार क्या हो गया. आप 10 करोड़ रुपया खर्च दें इस काम के लिए. यू गेट इनटू दिस बिजनेस because you want to make money out of this business. और ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, क्योंकि let me take names. जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक इमेज ये आता है, he's got the plane, he's got the money, सारे फैसले वो करते हैं, he pulls the strings, and खान साहब उनकी बात में हाँ मिलाते हैं. Is that true? क्योंकि मैं आप you sit in the central system. मुझे एक आदमी बताइए जिसकी तनख्वाह वहां पे या जो कम से कम 1 लाख से भी कम कमाता हूं. मेरे ख्याल में जिसकी तरफ भी आप देखेंगे वो सारे लखपति, करोड़पति, बल्कि अरबपति भी हैं. देखिए लास्ट टाइम जब एक कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो खान साहब ने कहा पार्टी के पास पैसे कम है और हर मेंबर को 100 रुपया देना चाहिए. मैंने कहा जी हम 4 हैं, मैं मेरी दुल्हन है, 2 मेरी बेटियां जो बड़ी हैं, 4 लाख रुपया तो मैं देता हूँ. खुदा दी कसम कोर कमेटी दे हर मेंबर नु गाश पै ये इंटरव्यू के बाद ना you're going to be in trouble. You're going to be in trouble. ना बुला. देखिए अंदर की बातें बता. लेट मी टेल यू, खान साहब ने मुझे हुक्म दिया कि मैंने शौकत खानम जो पेशावर में बना है उसकी इनॉग्रेशन पे आना है. मैं बैठ गया. मुझे ये भी पैगाम आया कि मैंने पैसे मांगने लोगों से. My wife gave 5 lakhs in her name, in the name of her dead brother who died of cancer at the year, 5 लाख. जब तक 10 लाख रुपए मैंने जमा नहीं कराए थे मेरे मुंह से ये बात नहीं निकली थी कि आप भी पैसे दें. I put my money where my mouth is. इसलिए जहांगीर तरीन साहब को मैं नहीं जानता. I've seen him. आप भी नहीं जानते? No, लेकिन it takes a lifetime to know somebody. I may have met him 8 times. ठीक है. At maximum 8 times. And in core committee meetings, a very serious meeting, everybody wants to make an impression. Everybody is picking up. I don't know him. But I don't look upon Imran Khan as lending ke Jahangir tusi ki keh rahe ho? Jahangir tusi keh rahe. I don't see that. अच्छा. I don't see that. You sure? That Imran, if you are he's Jahangir Tariq's poodle, but does he like the plane? Actually, मैंने खान साहब से कहा, खान साहब पता नहीं वो खफा, कि पता नहीं कितने खफा. मैं कि every time you take a plane journey to Lahore, you miss the GT road. हाँ. And you miss the people. And you said कि human touch बहुत important होता है. That should be there. Touch the flesh. That should be there. But I saw the spectacle in the Supreme Court today. It was like a magnet. What sort of charisma? मैं तो कह चुका हूँ कि वो मायने नहीं
جو ایسے بچے پیدا کریں جیسے بینگ اے جیورسٹ آپ کے خیال میں اور پاکستان تحریک انصاف جسٹس وجی الدین کے ساتھ جو کچھ ہوا پارٹی کے اندر ان کی بات نہیں مانی گی جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ٹھیک ہوا تو آپ کے بھی سینئر ہیں میں آئی واز ناٹ ان دا پارٹی ایٹ دیٹ ٹائم ٹھیک مجھے یہ پتہ لگا کہ ایک الیکشن ہوئی اس الیکشن کے بارے میں وہ انہوں نے رپورٹ دی اور ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی نکال دیا جائے اور ان کو بھی نکال دیا جائے اور ان کو بھی نکال دیا جائے. I haven't read that report. ٹھیک ہے بٹ جب میں نے وجی الدین صاحب کو ویسے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ بنتے دیکھا تو مجھے یاد آ گیا سیدہ والے گاؤں میں کہ جی فلانا سٹھیا آ گیا. دیکھو سٹھیا میں بھی گیا اور وہ کچھ سترائے گئے. وجی الدین صاحب no longer conveys that sort of command. As we get older, we do decay. Look, there was a time when I could run. And even now I do 5 kilometers on the elliptical every day. That's good enough. That's the secret. And you have to do a little bench press. And you have to do sit-ups. And you have to do back exercise. چلیں یہ چیز آپ کی اور خان صاحب کی تو بڑی ملتی ہے آپ یہ فٹنس کانشیس ہے آپ. ناظرین نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فٹنس کے حوالے سے تو انہوں نے تھوڑی سی ٹپس دی ہیں اینکرنگ کے حوالے سے اور پاکستان میں اب اینکرنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے سینئر بھی ہیں ان سے جانیں گے کہ کیا ہماری پاکستانی میڈیا صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے کیا ہماری صحافت صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے یا کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے. تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور خوش قسمتی ہے میرے ساتھ کہ نعیم بخاری صاحب اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ موجود ہیں. اٹس ونڈرفل آئی ہیو ٹو کیپ آن سیئنگ دیٹ اگین اینڈ اگین. نعیم بخاری صاحب the time that you used to anchor آپ انٹرویوز کرتے تھے اور آج ہم لوگ اینکرز کو دیکھتے ہیں وہ بھی انٹرویوز کرتے ہیں لیکن آج کے اینکرز میں شاید اس میں میں بھی قصوروار ہوں گا. یہی نہیں کہ میں اپنے کمپیٹیٹرز کو کوئی اس طرح کی بات کو شاید میں بھی اس کا قصوروار ہوں گا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے بس کسی طرح پھڈا پہ جائے کوئی لڑائی ہو جائے کیا بات ہے یار. I don't think we should compare with the past. میں جب ٹیلی ویژن پہ تھا 79 میں تو ایک ہی ٹیلی ویژن تھا تو آپ سولو منوپلی ہو آپ چوڑے ہو کے پھرتے ہیں. Now you have میں سے مجھے کہتے پرانے کرکٹر بڑے اچھے تھے کیا who was better than وسیم اکرم in the 50s? Who was better than عمران خان? کیا محمود حسین یا شجاع بٹوا کیا nothing. ہمیں بعض دفعہ نوسٹیلجیا ہوتا ہے کہ گزرا ہوا وقت بڑا. مجھے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا بھائی ہم چھت پہ سوتے تھے ایک ہمارے پاس پیڈسٹل تھا اس کی 75% ہوا ابا جان روک لیتے تھے کیونکہ وہ ایسے کر کے سوتے تھے بھاٹی گیٹ والا 25% باقی 5 بہن بھائیوں اماں اور 2 ماموں میں جاتی تھی. ہم تو گیلی چادر کر کے سوتے کیڑا بچپن چنگا تھی اور وہ ٹھیک ہوا جب ایسی آئے نہیں آتی. So what I do think the time has come that an anchor or a television channel must declare its political leaning. اچھا That should be clear. ہمیں پتہ CNN آج کل تو پتہ لگ جاتا ہے یہ پتہ لگ نہیں جاتا. اچھا کہنا چاہیے بتا دیں I would like ایڈیٹوریل پالیسی بتا دیں. اگر میں دوبارہ ٹیلی ویژن پہ وہ کہتے ہیں somebody is making me an offer that I found so ridiculous. I want to say اگر ایکس آیا وہ کہ جناب میری چینل پرو نواز شریف. Let the audience know where does this anchor and they should decide what to watch. الحمدللہ ٹھیک ہے وہی سب کہتے ہیں نا نیو یارک ٹائم نے انڈورس کر دیا ہیلری کلنٹن کو اس نے فلانے نے کر دیا CNN is anti Trump Fox is pro Trump اور pro Republican. لیکن لوگوں کو ہم بیوقوف نہ بنائیں. لیکن یہاں پہ ایک کویشچن سپلیمنٹری کویشچن شاید اسی سے یہ آتا ہے کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل لیننگ کی وجہ سے ہم نے پچھلے دھرنے کے اندر دیکھا اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم شاید میں ایک بہت جونیئر اینکر تھا لیکن دیکھ کر افسوس اور حیرانگی ہوتی تھی کہ چند اینکرز نے اسٹیج پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بھی تقریریں کی. کیا بات وہاں تک جانی چاہیے آپ کی لیننگ کے حوالے سے؟ یہ آپ کو اٹس یور چوائس. لیکن ایک زمانے میں خان صاحب جب ٹیلی ویژن شروع تھا کہ واٹ از دی جاب آف اے کمیونیکیٹر ٹو ایجوکیٹ ٹو وارن اینڈ ٹو ایڈوائز. ٹھیک ہے 3 کام چوتھا کام نہیں ہوتا. ٹھیک لیکن اگر ہم نے فیڈ ہو کے پروپیگنڈا کرنا ہے
So then PTV is enough for it. No, every government uses PTV as a propaganda arm. That is why PTV is down in the dumps. आपका इल्म के साथ, आपका रीडिंग के साथ, मुताले के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है. आजकल की जो बीमार दुल्हन मुझे कहती है, मैं आई मस्ट शेयर समथिंग, क्योंकि लोगों को आते, मैं जब कोई किताब पढ़ रहा हूँ ना, कोई कमरे में आ जाए, इट टेक्स मी सम टाइम्स टू गेट आउट ऑफ इट. या ऑब्वियसली वो होता है. और किताबों के साथ जो इश्क है ना, you're in another never world. ending. You're in another world. वहां से वापस इधर आना बड़ा मुश्किल टाइम लगता है. मैं कंफ्यूज, मेरी पिया ये कौन है? नहीं बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच. इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर. वंडरफुल बीइंग विद यू. थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और चाहे एंकरिंग हो, वहां पे उन्होंने अपना लोहा मनवाया. सियासत का मैदान अब एक नया मैदान है, यहाँ पे भी उन्होंने एंट्री किया. और अच्छी बात जो उनकी मुझे ये लगी वो ये थी कि इतने सालों के बाद अगर मैंने कोई फैसला किया है सियासत में आने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का, तो सोच समझ के ही किया होगा. इनका यह कदम किस हद तक उनके लिए अच्छा साबित होता है, ये तो वक्त ही बताएगा. प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.